ایسے ہے نا، تقریباً ہمارے دین میں سب کو یہ بات پتہ ہے کہ قبر میں جاتے ہی سوال ہوگا۔ احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ قبر میں 3 سوالات کا بھی ہے اور 4 سوالات کا بھی ذکر ہے۔ 12 سوال فرشتے دیں گے، پوچھیں گے، اس کا وہ میت یا وہی جو دفنایا جاتا ہے جواب دیتا ہے۔ تو آگے سے یہی ہے کہ بھئی اگر وہ جواب صحیح دے تو قبر کو کشادہ کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ بھئی کھل جا، اور ایک دیوار سے یا کھڑکی کھلتی ہے، جنت سے ہوائیں خوشبو تک آتی ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ وہ مقامات ہیں، علیین اور سجین، 2 مقام ہیں۔ اگر جو آدمی جس کی ڈیتھ ہوتی ہے اگر اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور دوزخ کے لے جانے والے روح کو اور جنت میں لے جانے والے، یعنی کہ اس روح کو اب نفس کو تو موت ہو گئی ہے، نفس کی ڈیتھ ہوگی، نفس ختم ہو گیا نا، اب روح کو موت کو نہیں ہے، روح زندہ تھی تو ہے۔ روح کو پھر جب نفس کو موت آتی ہے، نفس کو دفنانے جو بھی ہے جنازہ، لیکن روح کو جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علیین میں مقام پہ اس کو رکھا جاتا ہے قیامت تک۔ علیین نیک آدمیوں کا مقام ہے، جیسے مثلا ڈرائنگ روم ہے، سجین گناہگار کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً سٹارٹ یہاں سے ہو گیا ہے۔ جس کو قیامت کہتے ہیں نا، قیامت، وہ تو جو اس ٹائم لوگ زندہ ہوں گے نا، تو وہ تو سور پھونکا جائے گا، تو جتنی بھی مخلوق ہے سب کو موت آ جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، آسمان کے بارے میں لپیٹ دیا جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک بڑی قیامت ہے، لیکن وہ ان کے لیے ہے جو اس وقت زندہ ہیں۔ اب چونکہ وہ ایک ہی دفعہ سب مرے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے گا، حشر برپا ہو جائے گا، ان سے حساب کتاب اب سامنے کیا جائے گا۔ لیکن جو آج سے ہزاروں سال پہلے مر رہے ہیں، ان کا حساب کتاب تو قبر میں آلریڈی ہو رہا ہے نا۔ مقصد یہ پھر لگتا یہ ہے کہ وہ روز محشر میں یہ نہیں ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے زمانے سے جو لوگ مر رہے ہیں وہ بھی وہاں کٹھے ہو کے حساب کتاب دے رہے ہیں۔ حساب کتاب قبر میں ساتھ ہی ہو جا رہا ہے، اتنا وہاں جھگڑ نہیں کھڑا ہوگا کہ جناب رش لگا ہوا ہے حساب کتاب ہو رہا ہے، نہیں۔ وہ جو قیامت کے دن لوگ زندہ ہوں گے نا، ان کو موت آئے گی، انہی کے لیے قیامت ہوگی بڑی۔ باقی جو مرتا ہے بندہ اس کے لیے تو قیامت آ چکی ہے، مر چکا وہ۔ اور پھر اگر کہو کہ نہیں ابھی وہ روز قیامت اسے حساب لیں گے، تو پھر وہ نکال دو، آیت حدیث نکال دو کہ اس سے 3 سوالات یا 4 سوالات قبر میں ہوں گے، اور علیین سجین مقام کا بھی ذکر ہے، وہ بھی نکالنا پڑے گا۔ پھر وہ جنت تک، یعنی کہ معراج کا واقعہ پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو اس میں جہاں 7 آسمانوں کا وزٹ کیا گیا، وہاں پر جنت اور دوزخ کا بھی دکھایا گیا ان کو۔ تو جنت میں دکھایا ہے، تو یہاں تک میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں باقاعدہ کچھ صحابہ کرام سے وہاں ملاقات بھی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جب بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے، نفس کو موت آتی ہے، تو روح کا حساب کتاب، وہ جو قبر میں سوالات ہوتے ہیں نا، سمجھ لیں جیسے کسی بندے کا جاب کے لیے جاتا ہے، کوئی بھی اس کا انٹرویو ہوتا ہے نا، یا کسی کو چیک کرانے جاتا ہے، تو پہلے اس کا پی اے یا کوئی 2-3 سوال کرتا ہے، پھر آگے اس کا بڑا سوال کے لیے آگے بھیجا جاتا ہے۔ وہ پھر اگر وہ 3 سوال کے جواب صحیح دے رہا ہے مردہ، تو اس کو تو علیین میں اس کی روح پر رکھا جائے گا، تو وہ تو جنت کے خوشبو بھی لے رہا ہوگا، جنت کے نظارے بھی کر رہا ہوگا، سب کچھ اوکے ہو جائے گا۔ باقی جو ہے نا، وہ قیامت کے دن جو روز محشر ہوگا، اس میں تو پھر جو اس میں حساب کتاب میں رہ جائے گا، مزید پر آخری فیصلہ اللہ پاک روز محشر میں سب کا ہی کرے گا۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس نے وہ جو واقعہ نہیں ہے
اس قتل کر دیے 100 بندے نے تو دوزخ آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، تو ان کا آپس میں یہی تھا نا کہ تو وہ اللہ نے پھر بڑی لمبی وہ حدیث ہے، تو وہ زمین کو سکڑنے کا حکم دیا تو اللہ نے کہا ناپا تو آخر کہا گیا کہ جنت کا ہو گیا، یہ ہوا جنت میں جائے گی، علین میں جائے گی۔ اس کا مطلب فیصلہ تو اس کا ہو گیا، جو مر چکے ہیں وہ آخر میں جو کٹھے مریں گے نا ان کے لیے قیامت صحیح برپا ہوگی۔ باقی ابھی آپ جو لوگ ہم لوگ سب مر رہے ہیں نا، آپ لوگ تیاری کرو، آپ کو جیسی موت آئے گی یا ہمیں موت آئے گی ہماری قیامت سٹارٹ کیوں کہ اب قیامت تک وہ قبر میں کیا کرو گے بیٹھ کے؟ آلریڈی کہتے ہیں کہ جیسی دفنایا 40 قدم جاتے کوئی نہیں فرشتے سر پہ آ جاتے ہیں، ہاں بھائی تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر وہ سوال صحیح دے رہا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا، پھر کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کہا گیا بھائی تو دلہن کی طرح لیٹ جا، جیسے پہلے رات کی دلہن ہوتی ہے یا کبھی ایسے، چلو جو بھی ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ حساب کتاب تو اس سے لے لیا ہوتا ہے ادھر ہی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جب بندہ بڑھاپے میں جاتا ہے میرے خیال میں شاید وہ قیامت کے سٹارٹ میں ان ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے لڑکپن میں جب وہ بالغ ہو گیا، اس پہ دین کے تمام قوانین نافذ ہو گئے، اگر اس نے صحیح کام کیا، اپنے والدین کی خدمت ٹھیک کی، اللہ کو یاد کیا، شرک نہیں کیا، حقوق العباد بھی پوری کرتا رہا، کسی کا دل نہیں دکھایا، چوری ڈاکہ مطلب جو بھی گناہ ہے اس سے وہ بچتا رہا، اور اگر کرتا تھا تو توبہ بھی کرتا رہا، یوں کرتے کرتے نا جو میرا سینس کہتا ہے، جس کے بارے میں نے خود سوچا کہ جب بندہ تقریباً جب اس کے بال سفید ہوتے ہیں نا، آپ سمجھ لیں کہ وہ قیامت کی طرف اس کی دوڑ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندوں میں جوانی میں یا لڑکپن میں بہت اچھی لائف گزارتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں ان کی بڑھاپا اتنا گندا ہوتا ہے نا کہ وہ شاید سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ لوگ کہتے تھے کہ یار دیکھو جوانی میں کیا چیز تھی، اب دیکھو یار اس کو کیا ہو رہا ہے، مطلب اس کے اوپر شاید وہ قیامت یا دوزخ سے جنت کا حساب کتاب شاید زندگی میں شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے اگر ساری زندگی اللہ کو یاد کیا اور حقوق العباد پورے کیے، خاص کر والدین، بیوی، بچے، اوس پڑوس، یہ آپ تقریباً 100% آپ دیکھیں گے وہ لوگ جب بوڑھے ہوتے ہیں نا تو بڑھاپے میں بھی وہ خوبصورت نظر آئیں گے آپ کو، صحیح، اور اللہ اس کی ایسی مدد کر رہا ہوگا جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی نہیں کرتا پرورش، اللہ بڑھاپے میں اس کے والدین تو ایسے پہلے فوت ہو چکے تھے، لیکن اس کی اولاد یا کوئی بھی خاندان کے یا اس لوگ وہاں جو رہتے ہیں اس کی ایسی خدمت کریں گے، اسے پتہ ہی نہ ہوگا روح قبض ہو جائے گی اور وہ شاید اللہ کرتا کرتا ہی مر جائے گا۔ یعنی کہ اس کا مطلب بڑھاپے میں اگر آپ کو بہت تنگی آ رہی ہے نا، آپ بہت زیادہ توبہ کرو۔ کیوں کہ یار بڑھاپے میں جوانی آپ نے ٹکا کے گزاری ہے، یہ بڑھاپے میں آپ کو ہر وقت ٹینشن ہو رہی ہے، اور ٹینشن نہیں ہے آپ کی انٹری دوزخ میں ہو رہی ہے، آپ کو یہاں اللہ تھوڑا سا سٹارٹ لے رہا ہے تاکہ آپ کو عادت پڑ جائے، کیونکہ وہ آپ کے ان کے مار ہی مار ہے، کوٹ ہی کوٹ ہے، دکھ ہی دکھ ہے۔ یہ راز ہے کہ بڑھاپے میں اگر آپ دیکھیں کہ میں ہر وقت دکھی رہتا ہوں، ہر وقت ٹینشن میں ہوں، اور ابھی بھی مجھے دنیا بہت اچھی لگ رہی ہے، میں ہر وقت کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی ہو جائے، اس کا مطلب وہ دنیا سے اتنا پیار کر رہا ہے، اور دنیا سے بہت پیار کرنا ہی دماغ خراب ہونے کے برابر ہے، اتنا ہی پیار کرو جتنی ضرورت ہے۔ یہ میں ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اور اہل بیت کو بس اتنا ہی دے کہ روح کا اور جسم کا سلسلہ چلتا رہے۔ ہم لوگ کسی اور حساب میں وقت گزار رہے ہیں، اب بڑھاپے میں 60-70 سال کا بندہ ہو جائے تو وہ ابھی بھی کہہ رہا ہو کمیٹی ڈال دوں، پلاٹ اور لے لوں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایسے گندے کام کیے ہیں اور توبہ اس نے نہیں کی ہوئی ہے، اس کو خود سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ وہ اس عمر میں بھی بالکل موت کے قریب ہے، لیکن تجھے سمجھ کوئی نہیں آ رہی، تو بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے، پھر بھی دنیا داری میں لگا ہوا ہے۔ بس میرے سامنے اس کا فیصلہ اس کی زندگی میں ہی ہو گیا ہے، اس کا اعمال نامہ اس کے الٹے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اگر وہ بندہ بڑھاپے میں، اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں آس پڑوس کی سب جگہ، اور ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں ہے،
اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام آئے اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں آ گئے. سیدھے ہاتھ میں قرآن پڑھتا ہے نا بندہ، جو بھی ہے سمجھ اس کا نام اعمال سٹارٹ ہو چکا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں قیامت ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ تو ہوگی، یقین ہے ہمارا، لیکن کبھی سوچو اس کا باطن راز یہ ہے کہ آپ کا بڑھاپا ہی قیامت کا سٹارٹ آپ پر ہو چکا ہے. کیوں اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. جیسے آپ نے گندی لائف گزاری ہے جوانی میں، ابھی بھی گزار رہے ہو، اور اللہ آپ کو یاد نہیں آ رہا، اور آپ کا دماغ جناب گولیوں پہ اور ٹینشنیں اور پتہ نہیں کیا کیا، تو آپ دوزخ میں آلریڈی. نفس کو موت نہیں آئی لیکن آپ کو دوزخ کا سٹارٹ ہو چکا ہے. اس سے بس توبہ کر لو بیوی کہ یار یہ واقعی لاجک دیکھا جائے نا، آپ تھوڑا سا ایسے عام ایک لاجک سب سائنس کے حساب سے کر لو. یار میں نے اتنا کچھ کیا اپنی اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، معاشرے کے لیے، اس عمر میں بھی جا کے مجھے صبح شام ہر وقت ٹینشنیں مل رہی ہیں. اور توبہ کر لے تو یہ ٹینشنیں دور ہو جائیں گی. صرف اللہ سے لگا لے، اللہ سے لو لگا لے، اللہ کو تو یاد کرنا شروع کر دے. اب تیرا سٹارٹ قیامت کا تیرا تو ہو چکا ہے، کسی ٹائم تیری روح قبض ہو ہی جائے گی. یعنی کہ کئی تو جوانی میں مرتے ہیں نا، لیکن یہ بڑھاپے میں میرے خیال میں 60 سال قریب بلکہ 50 کے بعد بندے کو چینج ہونا بہت ضروری ہے. اگر ابھی بھی چینج نہیں ہوتا نا تو پھر میرے خیال میں یہی ہے کہ شاید بس پھر بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا پرواز قیامت کیا اللہ کرے گا. کرنا تو اللہ نہیں ہے، لیکن یہ جو قبر میں حساب کتاب کا میں پڑھتا ہوں یا آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب مقام ہے. اس پہ سوچ لو کہ کہتے ہیں کہ یہ حساب کتاب صحیح دو گے نا، آگے ساری منزلیں آسان ہی ہو جائیں گی. اور 3 سوال کا جواب تو پکا ہی کر لو، یہ تو رٹا لگا لو، بس چھوٹے اعمال کر لو. بس یہی ہے کہ قیامت کیا، اس قیامت سے پہلے بھی قیامت ہو رہی ہے، ہاں ہو رہی ہے، آ رہی ہے. سب جو مر گیا تو مر گیا، کیونکہ اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا. ورنہ کہیں جی کہ اب سب مر گئے ہیں، جب اٹھایا جائے گا تو پھر پوچھا جائے گا ہاں جی بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا اسلام دین کون ہے. نہیں، وہ 3-4 سوال تو وہیں پوچھے جاتے ہیں. اور پھر علین سجین کا مقام کو بھی ظاہر کی رکھنا پڑے گا کہ وہ بھی مقام بتا دیا گیا. ٹھیک ہے نا، بس یہی بات تھی. بس اللہ پاک مہربانی کرے، دعا کیا کرو اللہ پاک مہربانی کر دے.